بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک حدیث سے ہم آج کا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اللہ کو یاد نہ کریں اور نہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ چیز ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بن سکتی ہے. اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں بخش دے. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. تو اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ حدیث سے خالی اس مجلس کی بات نہیں ہو رہی ہے جو قرآن کی مجلس ہوتی ہیں یا دین کی مجلس ہوتی ہیں. کوئی بھی مجلس، جیسے کہیں آپ جا رہے ہیں، کسی کے گھر مل جل کے بیٹھ رہے ہیں، یا کوئی پارٹی شارٹی میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جہاں مل کے بیٹھتے ہیں لوگ، اگر وہ محفل میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا اور ایسے ہی اٹھ کر آ گئے ایسی محفلوں سے بنا اللہ کو یاد کرے، غفلت میں ایک بار بھی ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا، تو ایسی مجلس قیامت کے روز ہمارے لیے باعث حسرت بن سکتی ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ ایسی مجلس میں اگر ذکر نہیں ہوتا ایسی مجلس والے لوگوں پہ، اس دن یا تو غضبناک بھی ہو سکتے ہیں یا اپنی رحمت سے معاف بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایسی مجلس باعث حسرت بھی بن سکتی ہیں اس روز. تو ہم اپنا معمول بنائیں کہ جب بھی کہیں اس طرح مل جل کر بیٹھیں تو اللہ کو ضرور یاد کریں اور ایک بار ایٹ لیسٹ درود شریف ضرور بھیجیں. اور اگر باقی لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو اکیلا اکیلا خود بھی انسان کر سکتا ہے اللہ کا ذکر اس طرح سے. ٹھیک ہے، چلیں اپنے قرآن کی مجید کی طرف آتے ہیں. کیا لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 182 تک دیکھا تھا. اب پچھلی بار ہم نے کیا دیکھا تھا، تھوڑا سا ریویژن اس کا کر لیتے ہیں. اچھا، پچھلی بار تو یہی آیتیں چل رہی تھی قصاص کے بارے میں، کہ جب کسی کو کا قتل ہو جائے تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو حق دلوایا ہے قصاص کی فارم میں، اور قصاص میں بھی کس طرح تخفیف رکھی ہے کہ اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے یا دیت لی جا سکتی ہے یا پھر قتل کے بدلے قتل ہی کیا جائے.
یہ ہم دیکھ چکے ہیں. اور اگلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ قصاص کا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ اسی میں زندگی ہے، اسی سے فتنہ فساد جو ہے معاشرے میں ختم ہوتا ہے قصاص پر عمل کرنے سے. اور آگے کیا اب دیکھا تھا آگے ہم نے دیکھا تھا وصیت کے بارے میں. حالانکہ وصیت کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ سورہ نساء میں آگے پڑھیں گے، اس لیے ابھی زیادہ اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بس یہی ہے کہ وصیت کو بدلنا نہیں چاہیے، صرف اس کیس میں بدل سکتے ہیں جب وصیت کرنے والا غلط وصیت کر گیا ہو، تو اصلاح کرنے کے لیے وہ بھی سب کو مل جل کے بیٹھنا ہوگا، جو جن کے لیے وصیت کی گئی ہے یعنی کہ جو وراثت میں انکلوڈیڈ ہے ان کو، گواہ کو، لکھنے والوں کو، اور پھر بیٹھ کے اس کو بدلا جا سکتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. اچھا، تو اس کیس میں گناہ نہیں ہے، یہ ہم دیکھ چکے تھے. اور اب جو آیت شروع ہو رہی ہیں وہ رمضان سے متعلق شروع ہو رہی ہیں کہ رمضان میں کس چیز کیا ہے، رمضان کا مقصد، اور کن چیز سے رکنا چاہیے رمضان میں اور کن چیز سے نہیں رکنا چاہیے، اور کب رمضان رکھنے ہیں، اور اگر روزے چھوڑنے کی اجازت کن کیس میں ہے، کن کیس میں نہیں ہے، اور کیسے ان کو پورا کیا جا سکتا ہے. اب یہ آج کی آنے والی آیتوں میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 183 سے آج ہم شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 183. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ علیکم، لکھ دیا گیا تم پر، الصیام، روزہ رکھنا، کما کتبہ، جیسا کہ لکھا گیا، علی الذین من قبلکم، ان پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ٹھیک ہے، ترجمہ سمجھ آیا؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے، اور ایمان والوں کو ایمان کی نسبت سے بلا کر ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. اور یہ کیونکہ ایک اہم حکم دیا جا رہا ہے. کیا اہم حکم دیا جا رہا ہے یہاں؟ کہ روزہ رکھنا تم لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں روزہ رکھنا، یعنی کہ روزہ رکھنا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ایمان کی تصدیق عمل سے ہم کر رہے ہیں روزہ رکھ کر. ٹھیک ہے، اور آگے کیا بولا جا رہا ہے؟ کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جیسے کہ جو ہے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. یعنی کہ روزے صرف مسلمانوں پر فرض نہیں تھے، یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، یہود پر بھی تھے، نصارہ پر بھی تھے، اور جو پچھلی قومیں گزری ان پر بھی فرض تھے، لیکن اس فارم میں نہیں تھے جس فارم میں ہمیں ملے، مطلب پورے 1 مہینے کے نہیں تھے، ہے نا. اور آگے کیا بتایا گیا؟ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد بتایا جا رہا ہے. کیا مقصد ہے روزہ رکھنے کا؟ یہ 1 مہینے کے روزے کس لیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے، تو یہ روزے کا اصل مقصد ہوتا ہے تاکہ انسان متقی بن جائے، تقوی والا بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے. حدیث میں آتا ہے روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، جس طرح تم میں سے کسی کو جنگ میں بچانے کے لیے ڈھال ہوتی ہے. کیسے؟ کیونکہ روزہ جو ہے دنیا میں لوگوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن آگ کی سزا سے لوگوں کو بچائے گا روزہ. جو انسان دنیا میں روزے رکھتا ہوگا، روزے رکھ کے گناہوں سے بچتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز جو ہے یہ روزے انسان کو آگ سے بچا لیں گے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں گناہ کب کرتا ہے انسان؟ گناہ میں کب پڑتا ہے؟ تبھی پڑتا ہے نا جب وہ اپنی خواہشات کی پیروی کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور اللہ کی بتائی حدود توڑنے لگتا ہے خواہشات کے چکروں میں. اور بیسیکلی انسان کن 2 فیلڈز میں کمزور پڑ جاتا ہے؟ دیکھیں، جو روزہ ہمیں جس چیز سے روکے گا وہ 2 چیزیں ہیں بیسیکلی. تو کمزور جو پڑتا ہے انسان وہ 2 چیزوں میں پڑتا ہے. ایک تو ہے کھانے پینے کے معاملے میں، اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے نا، اور جو کھانے پینے کے لیے جو وہ مال کماتا ہے پھر اس میں بھی وہ جو ہے اللہ کی حدود توڑتا ہے، حرام میں پڑ جاتا ہے. اور دوسرا کس چیز میں وہ کمزور پڑ جاتا ہے؟ اپنے جنسی تعلق کے متعلق بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے اس میں بھی. تو صرف ان چیزوں کی جو کشش ہے اس میں پڑھ کر محض لذت پانے کی خاطر وہ غلط کام میں پڑ جاتا ہے نا، گناہ میں پڑ جاتا ہے. تو اس خواہش نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ بہت مشکل ہوتا ہے نا خواہش نفس کو کنٹرول کرنا. تو اس کے لیے انسان کو طاقت چاہیے، روحانی طاقت کی بہت ضرورت ہے اس کے لیے. اور یہ روحانی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ روحانی طاقت ملنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں نا. کچھ تو یہ ہے کہ کچھ کام کر کے یہ طاقت آئے گی، اور کچھ کاموں سے رک کے یہ طاقت آئے گی. یعنی کہ جیسے کہ اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، ویریس ٹائپس آف عبادات ہیں، یہ سب کرنا ہے تو یہ روحانی طاقت ملے گی. قرآن مجید اور اس میں غور و فکر اور یہ ساری چیزیں ہے نا.
اور پھر کچھ کاموں سے رک کر، جیسے کہ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو روزہ رکھ کر جب انسان کچھ کاموں سے رکتا ہے، کھانے پینے سے رکتا ہے، جنسی تعلقات سے رکتا ہے اور دوسرے گناہوں سے رکتا ہے، تو یہ روزہ رکھنے سے انسان کو روحانی قوت بھی عطا ہوتی ہے اور جسمانی قوت بھی ملتی ہے نا. اب ہم دیکھیں نا، روزہ جب انسان رکھتا ہے تو روزے کے طریقے پر جب ہم غور کرتے ہیں تو کیا ہو رہا ہوتا ہے روزہ رکھنے کے دوران؟ مسلسل انسان جو ہے اپنے آپ سے، اپنی نفس سے ایک جہاد کر رہا ہوتا ہے. مطلب اس کے اگینسٹ کام کرنا پڑتا ہے انسان کو روزے کی حالت میں، ہے نا. اس کا دل چاہتا ہے کھا لیں پی لیں، اس کا دل چاہتا ہے چلو بیٹھ کے کسی کے بارے میں باتیں کر لیں، غیبت کر لیں، لیکن نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ سب کام نہیں کر سکتا. روزے میں اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے، اسے اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اور جب یہ کنٹرول ڈیلی وہ کرتا ہے، 1 مہینے تک اس کو تربیت کی جاتی ہے، پریکٹس دی جاتی ہے اس چیز کی، تو الحمدللہ اس کے اندر بہت حد تک سیلف کنٹرول پھر پیدا ہو جاتا ہے نا. تو یہ ہے اصل روزے کا مقصد. تو روزے میں صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر غلط کام سے رکنا ہوتا ہے انسان کو. حدیث میں آتا ہے جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، یعنی کہ جھوٹ پر عمل کرنا، تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. یعنی کہ روزے میں صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا ہے، باقی گناہوں سے بھی بچنا ہے، اس کا بھی روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو روزے میں مین کام جو ہوتا ہے وہ ہے خود کو روک لینا. کس سے؟ برے اعمال سے، حرام سے، جھوٹ سے، بد زبانی سے، ہے نا، بد زبانی سے اور کھانے پینے سے. اور یہ 1 مہینہ پورے کا پورا پھر ٹریننگ کا ہوتا ہے. اور الحمدللہ دیکھیں ابھی روزے آنے والے بھی ہیں، تو اسی حساب سے ہم ان آیتوں کو سمجھیں اور پڑھیں ابھی. اور پھر اس روزہ رکھنے سے، اس ٹریننگ سے انسان کو ہی پھر سال بھر کے لیے فائدہ ملتا ہے نا. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں 1 دن کا بھی روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس 1 دن کے بدلے 70 سال اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. سوچے، ایک روزے کے بدلے 70 سال اس کا چہرہ جہنم سے دور کر دے گا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اچھا، تو کیا سمجھ میں آیا کہ روزے کا مقصد کیا ہوا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو تقوی کیا ہے؟ انسان اس طرح زندگی بسر کرے کہ اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، جن سے رکنے کے لیے کہا ہے، ان سے رک جائے انسان. اور جو انسان رمضان میں یہ سب سے رک جاتا ہے، جب رمضان میں یہ تقوی اختیار کر رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ عام باقی کی زندگی میں بھی، باقی کی سال میں بھی وہ ان غلط کاموں سے، اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچ سکتا ہے، انہیں بھی چھوڑ سکتا ہے نا. اور باقی کی اپنی جو ٹائم ہے روزوں کے علاوہ کا، باقی ٹائم آف دا ایئر ہے، وہ بھی ڈسپلن مینر میں وہ زندگی گزار سکتا ہے جب وہ روزوں میں گزار پا رہا ہے 1 مہینہ. تو ٹھیک ہے. تو کیا پتا چلا اس آیت سے؟ ایک تو یہ کہ روزے جو ہیں، روزوں کی فرضیت پتا چل رہی ہے، روزوں کی اہمیت پتا چل رہی ہے، اور ان کی حکمت بھی پتا چل رہی ہے کہ روزے کی کیا حکمت ہے روزوں کے پیچھے. پھر یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مومن کی تو پوری زندگی روزے کی طرح ہوتی ہے نا. روزے کا لفظی معنی کیا ہے؟ روزے کا لفظی معنی ہے رکنا. جس چیز اللہ تعالیٰ نے رکنے کو کہا اس سے رک جانا ہے، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا ہے. اور یہی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہمیں پیدا کیا گیا ہے. تو روزہ جو ہے ہماری تربیت کرتا ہے، اور ہمیں صبر کرنا اور برداشت کرنا سکھاتا ہے. اور دیکھیں، اللہ کی اطاعت کرنے میں جو ہے نا، اللہ کے راستے پہ چلنے میں بہت مشکلیں آتی ہیں، اور ان مشکلوں کو سہنے کے لیے یہ روزہ کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ بہت اچھی تربیت کرتا ہے انسان کی. جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، پورے مشکلات سے بھرا ہوا ہے. ہمارے نفس کی جو خواہشات ہیں، ان کے مخالفت جو ہوتی ہے، یہ بہت مخالفت کرتی ہے، جنت کے راستے پہ جانے نہیں دیتی. تو اس پہ جانا جو ہے بہت کٹھن ہے، لیکن روزہ جو ہے ہماری تربیت کرتا ہے اور یہ کام ہمارے لیے آسان کر دیتا ہے نا. انسان تو بہت کمزور ہے، قدم قدم پر پھسلتا رہتا ہے، اس کو طاقت کی ضرورت ہے. اور یہ طاقت، یہ قوت روزے جو ہیں اسی لیے فرض کیے گئے تاکہ یہ قوت انسان کو مل جائے. ٹھیک ہے. چلیں، یہ آیت سمجھ آ گئی. نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 184. اب بتایا جا رہا ہے ایام معدودات، دن ہیں گنے چنے. فمن کان منکم مریضن، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض، او علی سفرن، یا سفر پر، فعدتن، تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر، دنوں سے دوسرے. ٹھیک ہے. اچھا، اتنا ہی پڑھیں، آگے بڑھیں. چلیں، اتنا میں پہلے اس کا بتاتی ہوں کیا ہے ڈیٹیل. تو ابھی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دن ہیں گنے چنے، یعنی کہ روزے کے دن ہیں صرف گنے چنے ہیں، only 30 days یا 29 days جتنے بھی ہوتے ہیں.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ شوق دلا رہے ہیں اور انکریج کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ تمہیں سال بھر روزے رکھنے کو کہا جا رہا ہے، کچھ دن ہی روزہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے جو تم آسانی سے کر سکتے ہو، زیادہ بڑی بات نہیں ہے، تھوڑے ہی دن کی مشقت ہے لیکن اس کے بدلے اجر بہت بڑا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ شوق دلا رہے ہیں لوگوں کو یہ کہہ کے کہ ایام معدودات، دن ہیں گنے چنے. ٹھیک ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں آگے کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو گنتی پوری کرنا ہے دنوں سے دوسرے. یعنی کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا رحم ہے ہم پر، انسانوں پر، کہ وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے، سہولت پیدا کر رہا ہے ہر چیز میں. جہاں بھی مشقت کا معاملہ آتا ہے پھر ایک آسانی اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمارے لیے نکال دیتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا والی بات آ جاتی ہے ہر جگہ، ہے نا. تو کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا سفر میں ہے اور رمضان میں روزے نہیں رکھ پا رہا ہے تو ایسا نہیں کہ رکھنے ہی رکھنے ہیں، وہ اس کی گنتی رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں پوری کر سکتا ہے. اب بیمار کو دیکھ لیتے ہیں پہلے. بیمار کیسا بیمار ہے؟ بیمار کے بھی تو کئی لیول ہوتے ہیں نا. تو بیمار میں یا تو ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض اور بڑھ جائے گا، ہے نا، روزہ رکھنے سے اس کا مرض بڑھ جائے، یا پھر اس کا علاج ہی نہ ہو پائے، یعنی کہ وہ دوا کھا رہا ہے دن میں کئی بار، ہر 2-3 گھنٹے پہ اس کو کوئی دوا کھانی پڑ رہی ہے اپنی بیماری کے لیے، اور اگر نہیں کھائے گا تو اس کا مرض اور بڑھ جائے گا. تو پھر ایسے کیس میں کیا ہے، وہ روزہ رخصت ہے اس کے لیے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں ٹھیک ہو جائے تو بعد میں رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے کیس میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے، دوسرا کیس کیا ہو سکتا ہے، کوئی ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے سے پھر اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، یعنی کہ مر ہی جائے گا. تو ایسے کیس میں اگر وہ روزہ رکھے گا اور اللہ کی رخصت کا فائدہ نہیں لے گا تو یہ اللہ کی نافرمانی میں آئے گا، اور اس کیس میں روزہ رکھنا پھر اس کے لیے ایک طرح سے حرام ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اس کی ہلاکت کا ڈر ہے، اس کی جان جانے کا ڈر ہے، ایسے کیس میں روزہ نہیں رکھنا اسے. لیکن اگر معمولی بیماری ہے، چھوٹی موٹی بیماری ہے جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے اور دوا بھی صبح شام کی ہے، ایسا نہیں کہ دوا نہ لے تو پھر مرض بڑھ جائے یا کچھ، تو پھر وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور رخصت بھی لے سکتا ہے. اس کے اوپر ہے کہ جو چاہے وہ رکھ لے یا رخصت کر لے، دونوں کیا الاؤڈ ہے اس کیس میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بیمار کے بارے میں ہو گیا. نیکسٹ کیا ہے، مسافر کا دیکھ لیتے ہیں کہ مسافر جو ہے وہ بھی جو ہے بعد میں رکھ سکتا ہے اپنا روزہ. تو مسافر بیسیکلی وہ مسافر مراد ہے، یعنی کہ چھوٹا موٹا ڈسٹینس بس ایسے ہی، جس پر قضا نماز وہ ہوتی ہے نا، قصر نماز لاگو ہو جاتی ہے جس پر، وہ والا مسافر. اب اس میں بھی مسافر کے کئی سچویشن ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سفر ایسا ہے اگر وہ اس میں روزہ رکھے تو اس میں جو مشقت ہونے والی ہے روزہ رکھنے میں وہ اس کے برابر ہے جیسا کہ وہ گھر میں روزہ رکھ رہا ہوتا ہے، مطلب زیادہ اس پہ کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں پڑ رہا ہے روزہ رکھنے میں. تو اس کیس میں کیا ہے کہ وہ جو ہے روزہ رکھ بھی سکتا ہے، اس کی چوائس ہے، اور رخصت کا فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، اس کے اوپر ہے. مطلب ایسے کیس میں کہ جب اس پہ ایکسٹرا مشقت نہیں پڑ رہی ہے، سیم ٹو سیم ہے جیسا گھر پہ ہے ایسا ہی سفر میں ہے. ٹھیک ہے. آسان سفر ہے مطلب اس کا. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب سفر میں ہوتے تھے تو بعض روزہ رکھ لیتے تھے اور بعض نہیں رکھتے تھے. تو رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو کوئی برا بھلا نہیں کہتے تھے اور نہ ہی سمجھتے تھے اپنے دل میں کوئی برا بھلا. تو اس میں رخصت ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا دیکھ لیتے ہیں اسی میں، سفر میں روزہ رکھنے پر اگر انسان سفر میں ہے اور روزہ رکھ رہا ہے اور اس پہ مشقت جو ہے گھر سے زیادہ پڑ رہی ہے، گھر میں روزہ رکھنے سے زیادہ پڑ رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے تو یہ زیادہ افضل بات ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جس سفر میں جا رہا ہے، سفر کی مشقت ہو رہی ہے، روزے میں بھی اس کو مشقت پڑ رہی ہے، اور پھر جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام بھی صحیح سے نہیں ہو پائے گا. تو ایسے کیس میں اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نہ ہی رکھے، ہے نا. اچھا، تیسرا پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے جی تیسرا پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جب سفر میں روزہ رکھ کر انسان مشقت میں پڑ جائے اور دوسروں کو بھی اپنی وجہ سے مشقت میں ڈال دے تو پھر روزہ نہیں رکھے گا. یہ زیادہ بہتر ہے، اسے نہیں رکھنا چاہیے ایسے کیس میں جب پتا ہے کہ وہ روزہ رکھے بہت زیادہ مشقت میں پڑ جائے گا اور اس کی وجہ سے دوسرے بھی پریشان ہو جائیں گے. اب اس کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے اوپر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں. تو آپ نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ یہ بے ہوش ہو رہا ہے، مشقت لاحق ہے اس پہ. تو آپ نے پوچھا کیا یہ روزے سے ہے؟ تو بتایا گیا ہاں یہ روزے سے ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. سمجھ آئی؟ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. خود بھی مشقت میں پڑ رہے ہیں، دوسروں کو بھی مشقت میں ڈال رہے ہیں، تو یہ نیکی سمجھ کے کرنا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. دوسری طرف ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں
ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے اور سفر جو تھا بہت گرمی کا تھا اور سبھی پر مشقت لاحق ہو گئی سفر میں، ہے نا، سب کو روزہ لگنے لگا بہت تیز کا۔ تو عصر کے وقت، دھیان دیں، عصر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پیالہ سب کے سامنے کیا اور وہ پانی سب کے سامنے پیا تاکہ باقی سب بھی ان کو دیکھ کر روزہ کھول لیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن کچھ لوگوں نے پھر بھی روزہ نہیں کھولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے نہیں کھولا ہے روزہ، تو آپ نے فرمایا اولئک الاسات اولئک الاسات، یعنی کہ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھول لیا مشقت کی وجہ سے اور اس کی رخصت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر بھی ان لوگوں نے جو ہے روزہ نہیں کھولا، مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، تو انہوں نے نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ انسان مشقت میں پڑھ کے جو ہے روزہ رکھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے، مریض کو اور سفر والوں کو۔ ٹھیک ہے، آگے کیا فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھ لیا ہم نے مریضن علی سفرن فعدۃ من ایام اخر، پھر بولا جا رہا ہے تو گنتی پوری کرنا ہے دنوں سے دوسرے، یعنی کہ روزہ چھوڑ تو سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں ان سچویشنز میں، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کی جائے ان روزوں کی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ گنتی کبھی بھی پوری کر سکتے ہیں، سردی ایسا نہیں کہ سردیوں کے روزے چھوڑیں تو بس سردیوں میں ہی کرنی ہے، یا گرمیوں کے چھوڑیں تو گرمیوں میں، اس کی بھی رخصت دے دی اللہ نے کہ چھوٹے دنوں میں روزے پورے کر لو، ٹھنڈے دنوں میں روزے پورے کر لو، لیکن روزہ پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں آگے کیا جا رہا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ، اور ان پر جو طاقت رکھتے ہوں اس کی فدیہ ہے کھانا ایک مسکین کا۔ یہاں تک دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا بولا جا رہا ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہوں اس کی تو فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ اب اس کے ایکچولی ہم تھوڑا غور دیں اس والی آیت، اس والے پارٹ پر، اس کے دو رائے ملتی ہیں ہمیں، یعنی کہ دو طرح سے اس آیت کو سمجھا گیا ہے۔ ایک تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ والا جو پارٹ ہے آیت کا مطلب حدیث کا مفہوم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلمہ بن القبا کی حدیث ہے بخاری کی، کہ شروع میں جب رمضان کا حکم آیا تھا تو شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تھے تو لوگوں کو اختیار دیا گیا تھا، چاہے تو وہ روزہ رکھ لیں اور چاہے تو اس کے بدلے روزہ نہ رکھ کے فدیہ دے دیں۔ یہ شروع کی بات ہے نا، کیونکہ لوگوں کو پہلے شروع میں عادت ڈلوانی ہے نا، ایک دم سے اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، دھیرے دھیرے کر کے عادت ڈلواتے ہیں۔ تو شروع میں ایسا تھا کہ جو رکھ سکتا ہے استطاعت رکھتا ہے روزے رکھنے کی رکھ لے، نہیں تو فدیہ بھی دے سکتا ہے اس کے بدلے۔ لیکن بعد میں ایک اور جب ہم اگلی آیت پڑھیں گے تو اس میں حکم آ گیا، تو یہ والا پارٹ منسوخ ہو گیا، یعنی کہ اب ایسا یہ حکم ختم ہو گیا، اب ایسا چوائس نہیں رہی کہ رکھنا ہے تو رکھ لیں، نہ رکھنا ہے تو نہ رکھیں، فدیہ دے دیں۔ اب سب پہ فرض ہو گیا، اب کسی پہ چوائس کے لیے نہیں چھوڑا، تو یہ والی آیت کا پارٹ منسوخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور ایک تو یہ اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے اس والے پارٹ کو، اور دوسرا یہ ہے اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، یا ان لوگوں سے وہ مراد ہے جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں گھر میں بھی، یعنی کہ یہ تیسری کیٹیگری ہو گئی، نہ تو وہ سفر میں ہیں اور نہ ہی وہ مریض ہیں۔ کون ہے ایسے لوگ؟ جیسے کہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، اولڈ ایج، یا پھر جیسے کہ کوئی پریگننٹ ویمن ہے یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ہے نا۔ تو جیسے بڑھاپے میں انسان ہوتا ہے تو وہ روزہ رکھ تو لیتا ہے، لیکن پھر اس کو بیچارے کو بڑی مشقت ہوتی ہے بڑھاپے میں، ہے نا، مشکل ہو جاتا ہے اس کو روزہ پورا کرنا۔ تو یہ آیت ان سے ریلیٹڈ بھی کہتے ہیں کچھ علماء کی، اس سے ریلیٹڈ ہے یہ آیت، یعنی کہ خود تو بیمار نہیں ہے لیکن بیماری کے بہت قریب ہیں، ان کو بہت مشقت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے یطیقون، مطلب روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن پھر بہت مشقت میں پڑ جاتے ہیں، ان کو شدید حالت بگڑتی ہے ان کی روزے میں، تو ان کے لیے ہے یہ حکم کہ کیونکہ جیسے اولڈ ایج ہے، بڑھاپا ہے کسی کو، اب وہ ختم تو ہونے والا نہیں ہے، ڈے بائی ڈے بڑھتا ہی رہے گا، ایسا تو نہیں کہ وہ بعد میں پھر روزہ رکھ لے، گنتی پوری کر لے، نہیں کر سکتا نا بوڑھا انسان، تو اس کے لیے یہ رخصت دی گئی ہے کہ چاہے تو وہ روزہ رکھ لے اور چاہے تو وہ فدیہ دے دے، اور فدیہ کیا ہے وہ ابھی دیکھیں گے کہ کیا بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت یہاں سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، تو پھر کیا بتایا گیا ہے؟ فدیتن، فدیہ ہے طعام، کھانا، مسکین، ایک مسکین کا، اس کو جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے ایک روزے کے بدلے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے فدیہ ہے۔ آگے کیا بولا جا رہا ہے؟ فمن تطوع خیرن، پھر جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی، فہو خیر لہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے، وان تصوموا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو،
خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم علم رکھتے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو وہ اس کے لیے اچھا ہے، یعنی کہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ ایک فدیہ جو ہے ایک روزہ چھوڑنے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر خوشی سے کسی ایک مسکین کو نہ کھلا کے بلکہ ایک سے زیادہ مسکین کو کھانا کھلا دے ایک روزے کے بدلے، یا ایک ٹائم کا نہ کھلا کے ایک ٹائم سے زیادہ کا کھانا کھلا دے، تو یہ اس انسان کے لیے ہی بہتر ہے، اسی کو جو ہے اس کا اجر زیادہ ملے گا اس کے بدلے، خوشی سے وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے یعنی کہ فدیے کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ کہ وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ فدیہ تو دے دو لیکن وَأَن تَصُومُوا اور یہ کہ تم روزہ رکھو خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی کہ اچھا اس میں پیچھے والی بات میں ایک بات چھوٹ گئی کہ جو مسکین کو کھانا کھلانے کی بات ہو رہی ہے نا، تو مسکین ہم وہ بھی پچھلی کلاس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کون ہوتا ہے، دیکھ چکے ہیں نا کہ کون ہوتا ہے مسکین، اور مسکین کی یہاں ایک اور ڈیفینیشن ہمیں پتا چل رہی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس ایک سال کے لیے کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہو، اس کی اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ اپنے پورے سال کا کھانے پینے کا بندوبست کر سکے، اس کو یہ فدیہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مسکین میں فقیر بھی انکلوڈڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کس کو دینا ہے فدیہ۔ تو کیا دیکھ رہے تھے کہ ہم کہ ایک روزے کی بجائے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو اپنی خوشی سے زیادہ کو بھی کھانا دے سکتا ہے اور زیادہ وقت کا بھی کھانا دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے یہ کہ تم روزہ رکھا کرو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں زیادہ بہتر ہے روزہ رکھنا؟ کیونکہ روزے کے فائدے بہت ہیں، اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، اجر ثواب، بہت زیادہ اجر ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے کا، ہے نا، سب کو پتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ابن آدم کے لیے ہر نیک عمل کے عوض 10 نیکیاں ہیں، ایون اپ ٹو 700 چلی جاتی ہیں، ہمیں قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بے حساب رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین عبادت ہے روزہ رکھنا، اور اس کا اجر بھی بے حساب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے دیکھیں ہم روزے کے دنیاوی فائدے تو ہمیں سب پتہ ہے کہ آج کل سائنٹیفک ریسرچ سے پتہ چل رہا ہے کہ روزہ رکھنے کے کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں، اور یہ وہ بیماریاں سے بچاتا ہے اور انسان جو ہے صحت مند رہتا ہے اور بہت ساری چیزیں، لیکن ایک مسلمان اس لیے روزہ نہیں رکھے گا کہ کیونکہ سائنس کے حساب سے بہت فائدے ہیں، بلکہ ایک مسلمان اس لیے روزہ رکھتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرض کیے اللہ تعالیٰ نے روزے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں ہی انسان کی بھلائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اِن کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو، مطلب اگر تمہیں معلوم ہو کہ روزہ رکھنے کا کتنا اجر ہے تو کبھی بھی تم روزہ نہ چھوڑو، ایک بھی روزہ نہ چھوڑو، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر؟ اچھا جی آیت نمبر 185 پہ آتے ہیں، یہاں تک کلیئر ہے نا 184؟ جی الحمدللہ۔ چل الحمدللہ۔ میں ایک چیز پوچھنی تھی، لائک جو عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ بھی فدیہ ہی ان کا دیتے ہیں نا، جیسے بچوں، میں نے بھی بچوں کو فدیہ دیا ہوا ہے نا۔ ہاں نہیں اس میں ابھی کیا پڑھا آپ نے، فدیہ تو دینا ہے لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے۔ فدیہ تو انسان ٹیمپریری شروع میں دے دیتا ہے کہ بعد میں پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، ابھی فدیہ دے دو، ہے نا، جو پریگننٹ، کیونکہ پریگننٹ ہمیشہ پریگننٹ نہیں رہنے والی نا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ایک آدھ سال بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کو ٹائم بھی مل جائے گا، تو شروع میں انسان فدیہ دے دے کہ ہاں پتہ نہیں آگے زندگی رہے نہ رہے، لیکن اس کو لیے بہتر ہے کہ وہ روزے رکھے، اسے روزے رکھنے چاہیے، بعد میں کمپلیٹ کرنا چاہیے پریگننٹ کو، بریسٹ فیڈنگ ویمن کو، لیکن اولڈ ایج کا الگ مسئلہ ہے، اولڈ ایج میں نہیں رکھ سکتا نا وہ انسان، اس کے لیے بس فدیہ ہی ہے پھر، ہے نا۔ صحیح، ٹھیک ہے جزاک۔ اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جو نازل کیا گیا اس میں قرآن، ہدن للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی۔ اچھا پہلے ابھی میں یہیں تک بتاتی ہوں کیونکہ لمبی آیت ہے نا، تھوڑا اب بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت کیوں ہے؟ قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، پہلی بار قرآن جب نازل ہوا تھا لیلۃ القدر کی رات میں ہوا تھا،
وہ ہم آگے جو والی سورہ قدر ہے اس میں بھی آتا ہے اس کا ذکر کہ لیلۃ القدر کی رات میں پہلی وحی جو آئی تھی قرآن کی اسی میں آئی تھی، ٹھیک ہے. اور اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے رمضان کی اتنی زیادہ فضیلت بھی ہے نا. اور قرآن جو نازل ہوا ہے وہ کیسے نازل ہوا؟ اصل کاپی کہاں ہے قرآن کی؟ لوح محفوظ میں ہے نا. لوح محفوظ سے وہ نازل ہوا نیچے. اور کہتے ہیں اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، ہے نا. اچھا، تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، یا پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ نازل ہوا ہے اور جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے اسے، ہے نا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن نازل ہوا کہ رمضان میں کہ ایک ساتھ پورے کا پورا نازل ہو گیا. یہ دھیرے دھیرے کر کے آہستہ آہستہ ضرورت کے حساب سے اوور اے پیریڈ آف ایئرس یہ دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوا آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے. اور کیا ہے یہ قرآن؟ قرآن کی صفت اب بتائی جا رہی ہے کہ قرآن ہے کیا چیز. فی کیا ہے؟ ہدل للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. دیکھیں للناس ورڈ آ رہا ہے، لوگوں کے لیے، خالی مومنوں کے لیے نہیں آیا، للناس تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اب یہ جو ہدایت کی بات ہو رہی ہے، یہ ہدایت شروع میں ہم نے پہلے کے لیکچرز میں بھی پڑھا تھا. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک علمی ہوتی ہے اور ایک عملی ہوتی ہے. تو علم تو قرآن پڑھ کے سب کو ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اللہ نے کیا کرنے کو دیا ہے، کہا ہے کیا نہیں کہا ہے. لیکن عملی کس کو ہدایت ملتی ہے؟ جو چاہتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے اور جو واقعی میں اللہ کے حکم مانتا ہے نا. جو چاہتا ہے ہدایت پانا، جو مسلمان بننا چاہتا ہے، اسی کو عملی ہدایت ملتی ہے. تو للناس ابھی جو آ رہا ہے یہ ہدایت بات ہو رہی ہے، ہدایت علمی کہ ہر کوئی اسے پڑھ کے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہدایت علمی سب کو مل جاتی ہے قرآن پڑھ کے. اور کیا ہے قرآن؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی. یعنی کہ قرآن میں ہدایت کے لیے واضح دلائل دیے ہوئے ہیں. انسان اگر اس میں غور و فکر کرے تو اسے ہدایت مل جائے گی اگر وہ چاہے گا تو، ٹھیک ہے. اور کیا ہے قرآن؟ والفرقان، فرقان مطلب یہ ایک کرائٹیریون ہے، یعنی کہ صحیح غلط کو واضح کرتا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. فرقان مطلب فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، نقصان دہ اور فائدہ مند چیز کھول کھول کر بتاتا ہے، خیر اور شر کو واضح کرتا ہے، حلال حرام کو واضح کرتا ہے، اچھے اور برے میں فرق کرنے والی کتاب ہے یہ والفرقان، ہے نا. تو یہ ساری صفات جو ہیں یہ قرآن کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ہدایت ہے، بیان ہے اور یہ فرقان ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو جو کوئی موجود ہو منکم تم میں سے الشہرہ اس مہینے میں، فَلْيَصُمْ بس ضرور روزے رکھے اس کے، ٹھیک ہے. یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی پچھلی والی آیت میں کہ یہ والی آیت منسوخ ہو گئی، تو منسوخ ہو کے اب یہ فرض ہو گیا کہ جو کوئی بھی اس شہر کو موجود ہو، یعنی کہ جب چاند دیکھ لے وہ رمضان کا اور وہ زندہ ہے اس وقت، تو اسے اس کے اوپر اب سب کے اوپر فرض ہو گیا کہ وہ روزے رکھے، بس ضرور روزے رکھے اس کے. فَلْيَصُمْ، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں جو بات آ رہی ہے شہیدہ، شہیدہ مطلب حاضر ہونا ہوتا ہے ویسے، اور یہاں حاضر ہونا یا دیکھنا. دیکھنا مطلب یہاں کیا مہینہ کو تھوڑی نہ دیکھے گا، چاند کو دیکھ لے جب وہ. تو جو کوئی اس مہینے کو دیکھ لے یعنی اس مہینے کے چاند کو دیکھ لے. اور حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ چاند کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے کہ اسے دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور اسے دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو، یعنی کہ چاند کو دیکھ کر، چاند کی بات ہو رہی ہے، صحیح. تو یعنی یہ حکم پتہ چل رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ چاند کے دیکھنے سے شروع ہوتا ہے اور جب چاند دکھ جاتا ہے تبھی روزہ فرض ہوتا ہے. مطلب کوئی ٹیکنیکل ٹرم نہیں یوز کری اللہ تعالیٰ نے. کیا بتایا گیا ہے؟ فطری کیلنڈر بتایا گیا ہے جو چاند کا کیلنڈر ہے نا. اور اس میں جو ہے اب دنیا بہت بڑی ہے، کہیں چاند کسی دن دکھتا ہے، کہیں چاند کسی دن دکھتا ہے. تو ایک جگہ جب چاند دکھا اس چاند کو دیکھنے کا دوسرے کنٹری میں نہیں مانا جائے گا کہ وہاں دکھ گیا تو چلو ہم بھی روزہ رکھنے، ایسا نہیں ہوگا. اپنے اپنے علاقے کا چاند دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں بتایا کہ سعودی عرب میں چاند دکھ گیا تو چلو ہم کینیڈا میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو چاند جس ایریا میں دکھ جائے تو پھر روزہ رکھنا شروع کرنا ہے. اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اور فردر رہنمائی کی ہے. پتہ چلتا ہے کہ اگر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بادل وغیرہ کی وجہ سے چاند نہیں دکھ پایا تو اس میں بھی جو ہے کیا ہے، پھر 30 کی گنتی مکمل کرو، یعنی کہ پھر شعبان کے جو 30 دن ہوتے ہیں نا پہلے اسے پورا کرو اور پھر روزہ رکھو، ٹھیک ہے. اور شک کے روزے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے اسلام میں. کوئی بھی شخص رمضان سے ایک دن پہلے یہ سوچ کر روزہ نہیں رکھ سکتا کہ کیا معلوم آج روزہ ہو گیا ہو اور میں رکھ ہی لوں، چاند تو دکھا نہیں.
اگر چاند نہیں دکھا ہے اس ایریا میں، ایک بھی انسان میں نہیں دیکھا ہے، تو روزہ نہیں رکھا جائے گا. اور یہ نہیں کہ ہر کوئی چاند الگ الگ دیکھے گا، اگر ایک شخص نے بھی چاند دیکھ لیا ہے تو یہ کافی ہے اس کے لیے، اس علاقے کے لیے. اب اس کے لیے ہمیں کیا دلیل ملتی ہے؟ ایک بار ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے چاند دیکھ لیا؟ تو اس نے گواہی دی، مطلب وہی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہہ کر، اور اس نے گواہی دے کر کہا کہ ہاں میں نے چاند دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ روزہ رکھ لو، یعنی کہ ایک شخص کی گواہی جو تھی وہ کافی ہو گئی اگر وہ سچا انسان ہے تو. ٹھیک. اچھا پھر دوبارہ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ومن کان مریدن، اور جو کوئی ہو مریض، او علی سفرن، یا سفر پر، تو گنتی پوری کرنا ہے دنوں سے دوسرے. اب یہ ابھی ہم پڑھ چکے نا پچھلی آیت میں، اب دوبارہ یہ بات آئی یہاں پہ. تو دوبارہ یہ بات آئی ہے، خالی ریپیٹیشن ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے اس بات کا، اس کا بھی کچھ مقصد ہے کہ دوبارہ کیوں آئی ہے یہاں دوبارہ اس لیے آئی ہے تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے، کیونکہ اس سے جسٹ پہلا والا جب پچھلی آیت ہم پڑھ رہے تھے تو اس سے پچھلا والا جو پارٹ تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے نا. وہ جو پارٹ تھا یتیقونا والا، وہ والی لائن منسوخ ہو گئی اب بعد میں اگلی آیت آنے پہ. تو اب یہاں پہ لوگوں کو خیال گزرا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ رخصت بھی منسوخ سمجھ لیں، ہے نا. ہو سکتا ہے نا کہ وہ والا پارٹ منسوخ ہوا تو لوگ سوچیں کہ یہ بھی منسوخ ہو گیا ساتھ میں. تو یہاں جو ہے، جو ابتدا روزے میں کچھ لوگوں نے روزہ رکھتے تھے اور کچھ نہیں رکھتے تھے، اس کے بدلے فدیہ دے دیتے تھے، تو وہ والا پارٹ منسوخ ہوا تھا، یہ والا پارٹ نہیں منسوخ ہوا تھا مریض کا اور سفر والے کا. ٹھیک ہے. مریض اور مسافر کا جو حکم ہے وہ منسوخ نہیں ہے، وہ رخصت ابھی بھی باقی ہے. اس لیے یہاں دوبارہ سے کلیئر کیا جا رہا ہے کہ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ دوسرے دنوں میں روزہ اسے رکھنا ہوگا، اس کی گنتی پوری کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایسا کیوں ہے؟ گنتی کیوں پوری کرنی ہے؟ یہ آیا نا فعدۃ من الایام اخر، کہ تو گنتی پوری کرنا ہے دنوں سے دوسرے. کیوں؟ کیونکہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یریدکم اللہ عسرا، چاہتا ہے اللہ ساتھ تمہارے آسانی، ولا یرید بکم، اور نہیں چاہتا ساتھ تمہارے العسرا تنگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ مشقت میں پڑو. اس لیے یہ رخصت دے دی مریض کو اور سفر والے کو، لیکن شرط لگا دی کہ جو چھوڑے ہیں، جتنا چھوڑے ہیں اتنا بعد میں پورا کرنا ہے. ہمارا دین جو ہے بہت ہی آسانی کا دین ہے، مشقت کا دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسان کی وسعت کے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا دین دے کر بھیجا گیا ہوں جو آسان بھی ہے اور جس میں سماحت بھی ہے، یعنی جس پر عمل کرنا آسان ہے. بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی کرو اور مشکل نہ کرو، اور خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. تو دیکھیں ہمارے دین میں کتنی رخصت دی گئی ہے، اور ان رخصتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ان رخصتوں سے جب فائدہ اٹھائیں گے تو یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ رخصتیں بھی، ہے نا. کیوں اپنے اوپر مشقت ڈالیں؟ تو ہم لوگ ان رخصتوں کا فائدہ اٹھائیں. اچھا آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کہاں گئے؟ اچھا یہ تو ہو گیا کہ گنتی پوری کرنی ہے، خواہ ہم رمضان میں جتنے روزے ہم نے رکھے تھے، 29 کا مہینہ ہے تو 29 کی گنتی پوری کرنی ہے، یا 30 روزے ہیں تو 30 کی گنتی پوری کرنی ہے، تو پوری گنتی کرنی ہے ہمیں بعد میں پورے کرنے، کیونکہ یہ جو ہے فرض عبادت ہے، یہ چھوڑی نہیں جا سکتی کسی بھی حال میں. اور آگے کیا بولا جا رہا ہے؟ ولی تکبرہ، ہاں یہ ہو گیا نا، ولی تکملو العدۃ، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو. تو گنتی مکمل کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ولی تکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تمہیں، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اب یہاں پہ بات آ رہی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تم کو ہدایت دی، ہے نا. اس نے ہدایت دی نا کہ ہمیں اس نے جو ہے مسلمان بنایا، پھر اس نے ہمیں روزہ رکھنا سکھایا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، قرآن پڑھنا، قرآن کی سے جو ہے رہنمائی ہمیں دی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت علمی بھی دی ہے اور ہدایت عملی بھی دی ہے. اور رمضان کے روزے بھی ہمیں بتائے جو ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند ہیں اور آخرت میں اجر کا باعث ہیں، ہے نا. اور اس لیے ان ساری نعمتوں کی وجہ سے
جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کو کہا جا رہا ہے, یعنی کہ یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو, ہے نا, یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. اور کب کرتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان؟ ہر ہدایت پہ ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. جب بھی ہمیں نیکی کا کام کرنے کا موقع ملے ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. اور دیکھیں جب رمضان پورے ہوتے ہیں نا, تو اگلے دن جب عید کا دن ہوتا ہے تو خاص طور پہ عید کی یہ خاص عبادت ہوتی ہے, عید والے دن کی تکبیرات کا پڑھنا. کیا تکبیرات پڑھتے ہیں, کسی کو معلوم ہے؟ جی آپ لوگ بتائیں گے کیا تکبیرات ہوتی ہیں عید والے دن کی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جی ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک, بالکل صحیح بتایا. ٹھیک ہے, تو یہ عید والے دن ہمیں تکبیرات کرنی چاہیے, صرف جو ہے کھانے پکانے میں اور ان سب چیزوں میں نہیں لگنا چاہیے. ہمیں یہ تکبیرات کا دھیان رکھنا چاہیے. انشاءاللہ آگے آنے والی عید پر ہم یہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ٹھیک ہے, تو جب بھی اللہ ہدایت دے ہمیں اچھے کاموں کی, ہمیں توفیق ملے قرآن پڑھنے کی, روزہ رکھنے کی, کوئی بھی نیک کام کرنے کی, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ شکر گزار ہونا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے نا, اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھنا. اچھا اور اس کے لیے ہم دعا, میں نے پہلے بھی بتائی تھی, ہر نماز کے بعد ہم دعا بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے. کیا تھی وہ دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. مجھے امید ہے آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے ہر نماز کے بعد یہ دعا انشاءاللہ. چلیں اچھا, اب نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں, آیت نمبر 186. کیا کہا جا رہا ہے 186؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے, انی میرے بارے میں, فَإِنِّي قریب تو بے شک میں قریب ہوں, اجیب دعوت الداع میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کی, اذا دعان جب وہ دعا کرے مجھ سے, فَلْيَسْتَجِيبُوا بس ضرور وہ حکم مانے, لی میرا, وَلْيُؤْمِنُوا اور ضرور وہ ایمان لائیں, بھی مجھ پر, لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں. یہ بہت اچھی آیت ہے, دیکھیں ہم سب کے دھیان دیں اس پہ کیا کہا جا رہا ہے. بیسیکلی یہ جو آیت ابھی میں نے ترجمہ پڑھا جس کا, یہ آیت ہے صحابہ جو سوال کرتے تھے ان کا جواب ہے یہ آیت, ہے نا. جو صحابہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کیا ہم اللہ کو زور سے پکاریں یا اللہ کو دھیرے دھیرے پکاریں, اللہ کیسے سنتے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کس طرح جواب دیتے ہیں, کیسے سنتے ہیں, کس طرح پکارنا چاہیے, زور زور سے یا دھیرے دھیرے. تو اس کا جواب اس آیت میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے بندے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ میرے خاص بندے جو ایمان رکھتے ہیں, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, جب وہ میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دیجئے کہ بے شک میں قریب ہی ہوں, اور میں پکارنے والے کی پکار کا, ان کی دعا کا میں جواب دیتا ہوں, ان کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں. اور یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, یہ جو بات آئی ہے کہ میں قریب ہی ہوں, تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مخلوق کے قریب اپنے علم کے اعتبار سے ہیں, اور جو مومن ہوتا ہے اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے ان کے لیے خاص میت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, کہ جب بھی وہ پکارتا ہے اپنے اللہ کو, دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی خاص مدد بھیجتے ہیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کی خاص مدد کرتے ہیں, اس کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کی دعا قبول کرتے ہیں. اب دعا جو قبول ہوتی ہے, دعا کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں. مطلب دعا کیسے قبول ہوگی, انسان کس طرح دعا کرے کہ چانسز زیادہ بڑھ جائیں کہ دعا قبول ہو جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو سچے دل سے دعا مانگے, غافل دل سے نہ مانگے کہ صرف جو ہے زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور دل کہیں اور کچھ اور سوچ رہا ہے. پورا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے, ہے نا. پھر دوسری چیز, جب بھی دعا کریں اخلاص کے ساتھ دعا کریں. اخلاص کیا ہے کہ صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے, اسی سے توکل کرتے ہوئے کہ اللہ ہی ہماری ضرورت پوری کرے گا, کوئی اور ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتا. اس توکل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں. اور تیسری چیز, جب دعا مانگ رہے ہوں تو اپنے آپ کو ایک دم مطلب کمزور, اپنی کمزوری جتاتے ہوئے, اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے, اپنے آپ کو بہت عاجز کرتے ہوئے, عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے, ہے نا. اور یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرنے چاہیے, اللہ تعالیٰ کو
اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والے نافرمانی کے کام نہیں کرنے چاہیے، حرام کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر انسان حرام کھا پی رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، تو پھر اس کی دعائیں قبول ہونا مشکل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے اس آیت میں شرط بتا بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں انسان کہ میری دعا قبول ہو تو کیا کرنا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ضرور وہ حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا، اور ضرور وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر. یعنی کہ دعا تبھی قبول ہوں گی جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم مانے گا، نافرمانی سے بچے گا، حلال پہ رہے گا اور حرام سے بچے گا، تبھی دعائیں قبول ہوں گی. ہے نا. اور کیا کہا جا رہا ہے، وَلْيُؤْمِنُوا، اور ضرور وہ ایمان لائے. اس کا کیا مطلب ہے ایمان لائے؟ ایمان تو ہے مسلمانوں کا آلریڈی، ہے نا. یعنی کہ وہ اعتماد رکھے، کہ یقین رکھے کہ اللہ ہماری سنتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، اور وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے. یہ مطلب ہوا ایمان رکھے. ہے نا. اور جب وہ ایسا کرے گا، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. تو یہاں جو یرشدون ورڈ آیا ہے، رشد، رشد کا کیا مطلب ہے، حسن تصرف، یعنی خوبصورت طریقے سے کام کرنا. یعنی عبادت میں، ہر معاملات میں، ہمارے رویوں میں اللہ تعالیٰ پھر خوبصورتی پیدا کر دے گا اگر ہم یہ والے کام کریں گے، کہ اس کی اطاعت کریں گے اور اس پر توکل کریں گے اور ایمان لائیں گے اچھی طرح اس پر. تو امپورٹنٹ بات کیا ہوئی کہ اللہ پر ایمان اور اللہ کی اطاعت کرنے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور صرف دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ انسان کو خوبصورت زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی دے دیتا ہے. انسان کو خوبصورت زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو زندگی کیسے گزارتے ہیں انسان، ہے نا، کیسے گزارتے ہیں؟ کچھ تو انسان ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی نفس کی خواہشات کو پورے کرتے چلتے چلے جاتے ہیں، اپنی نفس کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں. کچھ شیطان کی بتائی ہوئی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں، جو شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دی ہوتی ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ بہت ہی بری چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسری طرف کیسے انسان زندگی گزار سکتا ہے؟ اپنے رب کی اطاعت میں گزار سکتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ عمل کر کے ہمیں دکھا گئے، ہمارے لیے رول ماڈل بن گئے، اسوۃ الحسنہ بن گئے، تو اس طریقے پہ انسان زندگی گزار سکتا ہے. تو یہی خوبصورت اور بہترین طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا ہے نا. انسان دیکھیں، جو انسان اللہ کا بندہ نہیں بنے گا نا، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، تو پھر وہ کس کا بندہ بن جائے گا؟ پھر وہ اپنی نفس کی غلامی میں پڑ جائے گا، یا پھر شیطان کی غلامی کا شکار ہو جائے گا، یا پھر دوسرے بندوں کی غلامی میں پھنس جائے گا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، ایک وہ جو ہے ابن القیوم کا ایک شعر ہے عربی میں، جس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگ نکلے اس کی غلامی سے جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا، اور وہ آزمائش میں پڑ گئے نفس اور شیطان کی غلامی کے. یعنی کہ جو اللہ کے دین سے آزاد ہونا چاہتا ہے، یا اللہ کے دین سے آزاد ہو کر رہنا چاہتا ہے، تو پھر وہ آزاد نہیں رہتا. اصل آزادی تو اللہ کے دین میں ہی ہے. پھر وہ غلام بن کے رہ جاتا ہے، یا تو دوسرے بندوں کا، یا اپنے نفس کا، یا شیطان کا. سمجھ آئی بات؟ چلیں. اچھا، یہ جو بات ہو رہی تھی کہ دعائیں قبول ہونے کی، تو بعض وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، اگر جو شرط ہے اس کے ساتھ ہم دعائیں کر رہے ہیں نا. تو دعائیں 3 طرح سے قبول ہوتی ہیں، شاید میں پہلے بھی یہ بتا چکی ہوں، ہے نا. ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، اور کوئی غلط دعا نہیں کرتا، کوئی گناہ کی دعا نہیں کرتا، یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا جس میں رشتے کٹ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنتا ہے. کس فارم میں سنتا ہے؟ یا تو اس کو وہی دعا اس کی قبول کر لیتا ہے نا، یا اس کے بدلے جو اس پہ کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، کوئی مشکل آنے والی ہوتی ہے، اسی کے برابر کا اس کی وہ مشکل دور کر دیتا ہے، دنیا کی وہ اسے دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے اس کی مشکل کو. یا تیسرا فارم، اس کے لیے اس دعا کے بدلے اس کا اجر آخرت میں محفوظ کر لیتا ہے نا. جو دعائیں انسان کی دنیا میں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی، پھر اس کا اجر جب انسان جائے گا قیامت کے روز دیکھے گا کہ ڈھیروں کے ڈھیر اس کے جو ہیں نیکیوں میں بدل چکے ہیں، تو انسان سوچے گا کاش میری کوئی دعائی قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا اجر مجھے یہاں مل رہا ہے ان دعاؤں کے بدلے. اب آگے والی آیت دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ بھی رمضان سے ریلیٹڈ ہی چل رہا ہے نا. کہا جا رہا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، حلال کیا گیا تمہارے لیے رات میں روزے کی رغبت کرنا طرف اپنی عورتوں کے.
हुन्ना लिबासुन लकुम, वो लिबास हैं तुम्हारे लिए, व अंतुम, और तुम लिबास हो लहुन, उनके लिए। अब यहाँ तक देखते हैं क्या कहा जा रहा है इस आयत में, रोजे से रिलेटेड है। बेसिकली ये था कि इस्लाम के इब्तदाई हिस्से में क्या था, जब रोजे शुरू में बताए गए थे कि अगर कोई शख्स रोजा खोल लेता था, यानी कि मगरिब के बाद जब रोजा खोला जाता है, रोजा खोल कर खाना खा लेता था, या मान लो खोला भी नहीं है, सो गया ऐसे ही, तो उसके बाद उसको क्या था, उसको ना तो खाना खाने की इजाजत थी और ना ही अपनी बीवी के पास जा सकता था वो, यानी कि उसका रोजा फिर से शुरू हो जाता था अगर उसने उस वक्त नहीं खाया, या फिर उसको जो है इशा की नमाज तक छूट दी गई थी, अगर वो नहीं सोया है कि इशा की नमाज तक ही वो खा पी सकता है या ये अपनी बीवी से रगबत कर सकता है। एक बार इशा पढ़ ली तो फिर से उसका रोजा शुरू हो जाता था, और ये तो बहुत मुश्किल बात है ना, हर इंसान पे बहुत मुश्किलात थी इस तरह रोजा रखने में। तो यहाँ पे जो है अब क्या फरमाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए आसानी कर दी गई, रमजान की रातों में अब तुम जो हो अपनी बीवी से रगबत कर सकते हो, ये हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए। और ये क्यों है कि आगे बोला जा रहा है कि वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। मतलब जैसे इंसान का लिबास होता है, करीब तरीन होता है, और इंसान को लिबास क्या करता है, खूबसूरती भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है, और उसके लिए उसको बेहतरीन चीज होता है। इसी तरह इंसान हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए होते हैं, प्रोटेक्शन का जरिया होते हैं, और एक दूसरे के ऐब छुपाने के लिए भी होते हैं। ये इससे ये भी बात पता चलती है कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनको जाकर अपने दोस्तों में उससे अपनी बीवी के ऐब या अपने शौहर के ऐब ये सब नहीं जाहिर कर देना चाहिए, एक दूसरे के सीक्रेट्स छिपा के रखना चाहिए, एक दूसरे की बुराई और गीबत नहीं करनी चाहिए जाके, ना हस्बैंड को वाइफ की ना वाइफ को हस्बैंड की। वो लिबास है एक दूसरे का, ठीक है, और एक दूसरे के सुकून का बाइस होते हैं, एक दूसरे के ऐब छिपाने वाले होते हैं। लिबास से ये मतलब भी है। और लिबास से दूसरा मतलब ये भी है कि जब इंसान निकाह करता है तो निकाह जो होता है इंसान की निगाह और शर्मगाह की हिफाजत का भी जरिया होता है, जैसे कि लिबास हिफाजत करता है इंसान की, ईमान की हिफाजत करता है, इसी तरह ये निकाह जो होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या फरमाया जा रहा है, आप कहा जा रहा है अलिम अल्लाहु, जान लिया अल्लाह ने, अन्नकुम, कि बेशक तुम थे तख्तानूना, तुम खयानत करते, अनफुसकुम, अपनी नफ्सों से। अब ये कौन सी खयानत की बात हो रही है कि तो अल्लाह ताला जानता है कि तुम जो हो अपनी नफ्सों से खयानत करते थे। तो ये बात हो रही है कि जब शुरू में ये रोजे थे और इतने मुशक्कत वाले रोजे थे, तो दिन में जो है सहाबा इकराम जो थे रोजा रख लेते थे, पर रात में जो थी इस पाबंदी को पूरा नहीं कर पाते थे, कुछ सहाबा पूरी तरह निभा नहीं पाते थे, सहाबा इकराम, सारे सहाबा इकराम नहीं, मतलब कुछ से ये गलती हो जाती थी। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि इंसान जब छुपकर कोई काम कर रहा होता है तो वो काम छुपकर किसके लिए कर रहा है, अल्लाह को तो सब पता है, सारी चीज अल्लाह ताला को, कोई भी छिपी चीज कुछ भी छिपा नहीं है अल्लाह ताला से, उसकी नजर में सब है, उसके इल्म में सब है ना। तो वो किसको धोखा दे रहा है, लोगों को धोखा दे सकता है वो ऐसा करके, वो सबसे ज्यादा धोखा खुद को दे रहा होता है, अपनी नफ्सों को वो धोखा दे रहा होता है ऐसे छुपकर काम करने से। अच्छा, तो अल्लाह ताला यहाँ पे यही फरमा रहे हैं कि जो तुम खयानत करते थे, तो सहाबा इकराम से जो गलती हो जाती थी, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आगे, तो वो तुम पर मेहरबान हुआ और उसने तुमको माफ कर दिया। आगे जो बोला जा रहा है ना, फताब अलैकुम व अफा अनकुम, तो वो मेहरबान हुआ तुम पर और उसने दरगुजर किया तुमसे। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि सहाबा इकराम भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कि उनसे गलती नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया, और हमें भी सहाबा इकराम को किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अच्छा, आगे क्या बोला जा रहा है, फल आना युबाशिरुहुन्ना, बस अब मुबाशरत करो उनसे, वब्तगू, और तलाश करो, मा कतबल्लाहु, जो लिखा अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए। यानी कि अल्लाह ताला अब इजाजत दे रहे हैं कि अब उतनी मुशक्कत की बात नहीं है, अब इजाजत दी जा रही है कि अपनी वाइफ के पास जा सकते हैं, और तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, यानी कि जो तुम्हारे मुकद्दर में औलाद में से लिखा है तुम तलाश करो। और आगे क्या कहा जा रहा है, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैत, और खाओ और पियो यहाँ तक के वाज़े हो जाए तुम्हारे लिए, अल खैतु, धागा, अल अबयदु, सफेद, मिन अल खैतिल अस्वद, सियाह धागे से, मिन अल फज्र, फज्र के वक्त। अब आगे बता दिया गया, क्या बता दिया गया कि कब तक खाना पीना है। यहाँ बता दिया गया जब तक सफेद धारी जो है काली धारी से वाजे ना हो जाए तब तक तुम खा पी सकते हो। अच्छा, अब ये जो सफेद धारी काली धारी, इससे क्या मुराद है,
बेसिकली जब फजर होती है और सूरज तुलू होता है तो रात का अंधेरा जा रहा होता है और सुबह की सफेदी आ रही होती है, तो वो एक थ्रेड की तरह जो है आसमान पे नजर आती है। तो इससे यही मुराद है ना। अब इससे मुतल्लिक जब ये हुक्म आया था तो हमें मिलता है, पता चलता है कि अदी बिन हातिम एक सहाबा थे, है ना। तो जब उन्होंने ये हुक्म सुना तो उन्होंने 2 धागे ले लिए, एक काला धागा और एक सफेद धागा, और रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे, सरहाने के नीचे रख लिए, और फिर रात भर उसको बार बार देखते रहे वो। तो सवेर हो गई इसी तरह। फिर जाकर उन्होंने बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ऐसे ऐसे हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे मुराद ये जो धागा सफेद से अलग हो जाए काले से, तो इससे मुराद ये नहीं कि तुम धागे ले लो और इस तरह करो, इससे मुराद ये है कि दिन की सफेदी और रात की स्याही, ये धागे आसमान में देखने हैं, ये नहीं कि धागा तकिए के नीचे रखना। मतलब इस बात से हमें ये पता चलता है कि सहाबा जो थे कितना ज्यादा अमल करने वाले थे। समय ना आता है ना, उन्होंने उसको लिटरल सेंस में ले लिया उस चीज को, है ना। अच्छा चले, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आगे क्या कहा जा रहा है जी। अच्छा, फिर बोला जा रहा है सुम्मा अतिम्मू, फिर तुम पूरा करो अस्सियामु, रोजे को, इलल लैल, रात तक। यानी कि सुबह में रोजा रख लिया, फिर जब ये धागा और ये सब अलग हुआ तब तक खाना पीना है, फिर रोजा रख लेना है, फिर शाम तक, रात तक रोजे को पूरा करना है, ठीक है। अच्छा, अब देख रहे हैं हर जगह जो है अल्लाह ताला जो अलामती चीजें हैं, जो टाइमिंग्स बताए जा रहे हैं, वो कायनात में गौर फिक्र करके फिर जो टाइमिंग्स दिख रहे हैं वो बताए जा रहे हैं। ऐसे टेक्निकल टाइमिंग्स नहीं बताए जा रहे हैं। यहाँ भी सुबह का देखना है, शाम का देखना है कि सूरज कब छिप रहा है, और फिर रोजा खोलना है, रोजा रखना है, सारे टाइमिंग्स जो है फितरी निजाम पर बताए जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दिन चला जाए और रात आ जाए तो रोजा अफ्तार कर लो। और इसकी निशानी क्या होती है कि रात आ गई जब सूरज गुरूब हो जाए, यानी कि भले ही अभी रोशनी बाकी है लेकिन जो सूरज की जो डिस्क होती है, जो टिकिया होती है, जब वो गायब हो जाए तो रोजा खोल लेना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या आगे क्या बताया जा रहा है इस आयत में, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, और ना तुम मुबाशरत करो उनसे इस हाल में कि तुम एतकाफ करने वाले हो मस्जिदों में। मतलब अब फर्दर एक एक्सेप्शन बता दिया गया कि अभी तो आयत में बताया गया कि हाँ हलाल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी एक एक्सेप्शन बाकी है। वो बताया जा रहा है कि रमजान में वैसे तो रात को खाना पीना, बीवी से मुबाशरत करना हलाल है, लेकिन जब मस्जिद में एतकाफ कर रहे हो तो फिर जो है मुबाशरत हलाल नहीं। जितने भी दिन वो एतकाफ में होंगे, भले ही वो मस्जिद के बाहर कुछ काम से जा रहे हो या कुछ भी, तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है। और ये अल्लाह की हुदूद हैं, इनके करीब भी नहीं जाओ। आगे फरमाया तिलका हुदूदुल्लाहि फला तक़रबुहा, ये हुदूद है अल्लाह की, तो ना तुम करीब जाओ उनके। यानी कि अल्लाह ने जो हुक्म बता दिए, जो लिमिट्स बता दी, उनके करीब भी नहीं जाना, यानी कि उनके पास भी नहीं जाना, कि ऐसा ना हो कि स्लिप कर जाओ और जो है हुदूद क्रॉस कर जाओ। हुदूद के करीब भी नहीं जाना चाहिए, हराम से दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, इसी तरह वाज़े करता है अल्लाह अपनी आयात, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो बच जाएं। यानी कि इसी तरह अल्लाह बयान करता है अपनी आयात लोगों के लिए, अपने अहकामात को अल्लाह ताला खोल खोल कर बता रहा है, वाज़े करके बता रहा है कि ताकि वो आखिरत के अजाब से बच जाएं, मुत्तकी बन जाएं, गुनाह में ना पड़े, हर गुनाह की चीज से दूर रहें, है ना, और मुत्तकी हो जाए, मतलब तकवे वाले हो जाएं। ये सारी जो हुदूद हैं, सारी की सारी जो पाबंदी हैं, ये अल्लाह ताला हमारे भले के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो हर हुदूद की सही पाबंदी और सुन्नत की पैरवी करना, यही तकवा है, असल तकवा, और ये सब हमारी भलाई के लिए अहकामात हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये आयत 187 तक हमने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला इस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अदा फरमाए, और इंशाल्लाह आने वाले रमजान में हम सारे रमजान अच्छी तरह पूरे करें और तकवा हासिल करें, और बाकी की जिंदगी भी हमारी तकवे पे हो इंशाल्लाह, आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।